السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ تعالی ہم سورہ بنی اسرائیل کر رہے ہیں. آیت نمبر 45 اور 46 سے انشاءاللہ اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 45. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. ترجمہ دیکھتے ہیں. جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں. اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں. سب سے پہلے تم یہاں دیکھتے ہیں جو بات آ رہی ہے نا, وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ, کا جو ہے ضمیر کہلاتی ہے نا. تو جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک حجاب یا پردہ قائم کرتے ہیں نا. تو تمہارے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت پر ایمان لانے والوں. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن کے حوالے سے کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ آپ قرآن کو پڑھ کے تفسیر کر کے آگے پہنچاتے تھے نا لوگوں تک. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں اس کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ نہیں آ جاتا ہے, سمجھ گئے نا بات؟ جو وہ میسج جو پیغام آگے پہنچا رہے ہیں اس کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے. پہلے تو اس بات کو آپ سمجھ لیں نا. اب آگے ہم اس کو کافی ڈیپتھ میں اس آیت کو دیکھتے ہیں. بہت امپورٹنٹ آیات میں سے اس کا شمار ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم عربک ٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے مثال کے طور پہ اکنتن. یہ آیت نمبر حالانکہ 46 کی بات ہو رہی ہے لیکن میں تفسیر اس کی دونوں کو مکس کر کے کروں گی کیونکہ بات آگے پیچھے ہے وہی. تھوڑی کبھی بات 45 کی آ جائے گی, کبھی 46 کی آ جائے گی. تو اگر آپ آگے کی آیت میں دیکھیں 46, اس میں ایک ورڈ آ رہا ہے اکنتن. اس کو میں لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سے بات کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے, اکنتن. اچھا, اکنتن سے اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اس سے مراد کیا ہے. اکنتن سے مراد ایسا پردہ ہے جو دلوں پہ پڑ جائے. ٹھیک ہے, ایک پہلے یہ ہے, یعنی دو چیزوں سے پہلے آپ بات یوں سمجھیے کہ ایک قرآن پڑھا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, یہ تو ایک ماضی کا ذکر ہے نا. اب آج بھی یہ بات ہے کہ ایک قرآن پڑھانے والا ہے. ٹھیک ہے, اب جو شخص قرآن پڑھا رہا ہے وہ جو کچھ بھی میسج آگے دے رہا ہے اس کے اور سننے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے گا. تو وہ پردے کون سے ہیں نا, یہ اب آپ سمجھیے. پہلا تو آپ کو میں نے بتا دیا کنتن یعنی ایسا پردہ جو دلوں پہ پڑ جائے. پہلا یہ پردہ ہے. اس کے بعد اگر آپ اسی آیت میں آگے دیکھیے وقرن, اسی آیت میں آگے آ رہا ہے وقرن. ٹھیک ہے, وقرن. اب یہ وقرن سے کیا مراد ہے؟ وقرن سے مراد یہ ہے کہ کانوں میں ایسا بوجھ پڑ جانا جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا گرانی کا ورڈ, سختی کا ورڈ. تو ایسا بوجھ پڑے کانوں میں جو قرآن سننے میں مانع ہو جائے, یعنی قرآن کے سننے میں بیریئر بن جائے. اگر آپ انگلش کا ورڈ ایزی سمجھ میں آنے والا ہے, بیریئر بن جائے.
ٹھیک ہے, تو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. وقر مراد کانوں میں ایسا بوجھ جو قرآن سننے میں مانع ہو جائے یا قرآن سننے میں بیریئر بن جائے. تو دو یہاں پہ اگر آپ نوٹ کیجئے تو اکنتن کی بھی بات آ رہی ہے, جو کہ کیا بات میں نے آپ کو بتائی, دلوں پہ بوجھ پڑ رہا ہے. سیکنڈ کیا ہے, کانوں میں بھی بوجھ پڑ رہا ہے. تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہو رہی ہے نا ایک انسان کے ساتھ. یعنی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ سمجھ لیجیے ہم ماضی میں ذکر کر رہے ہیں, تو اس حساب سے ابھی دیکھیں گے کہ وہ تو ظاہر ہے آپ کو بھی پتہ ہے منافقین کی بات ہوتی تھی ماضی میں کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا. لیکن آج کے دور کی بھی یہ بات ہے, آج بھی ایسے ہی ہے کہ بعض دفعہ جب انسان جو ہے قرآن سن رہا ہوتا ہے, یہ قرآن سننے والوں کا ہی ذکر ہے, قرآن سننے کے باوجود جو ہے, کیونکہ ان کی نیت, ہم لوگوں نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی نا کہ ان کی نیت کے نادرستگی کی وجہ سے دو طرح کا بوجھ ان کے دلوں پہ اور ان کے کانوں پہ پڑتا ہے. اب اس کو ذرا سا تھوڑا سا ہم آگے لے کے چلتے ہیں شاید کو, کہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نوٹ کریں کہ جب ماضی میں بات ہو رہی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آتے تھے, کفار آتے تھے, ہر ایک کو اجازت تھی نا آنے کی, بیٹھنے کی, تو وہ آ کے جب قرآن کا پیغام سنتے تھے تو ان کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ کیونکہ وہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے تھے, جو کہ اللہ تعالیٰ خود اس آیت میں فرما رہے ہیں نا کہ ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے تھے. تو جب وہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے تھے تو اس کی وجہ سے ان کے یہ کانوں میں اور دلوں میں ان کے پردہ, بوجھ, جو بھی آپ کہہ لیجیے, ان کے دل کے اوپر آ جاتا تھا. صحیح. آج کے زمانے میں اگر آپ بات یوں سمجھیے کہ آج جب ایک قرآن سننے والا آ رہا ہے, قرآن سن رہا ہے, لیکن یہ نہیں بات ہے کہ اسے آخرت پہ یقین نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. پرابلم کیا ہے کہ آخرت پہ یقین تو ہے لیکن اس کا عمل یہ نہیں بتا رہا ہے کہ اس کو آخرت کا یا اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا یا پیشی کا کوئی ڈر ہے. یہ اس کا ایک ایٹیٹیوڈ یا رویہ سامنے آ رہا ہے قرآن پڑھنے کے باوجود. تو اس وجہ سے اس کا بھی معاملہ ڈائسی ہو گیا ہے آخرت کے عقیدے کے مطابق. یعنی عقیدہ تو ہے لیکن عملی طور پہ نظر نہیں آ رہا. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک مثال سے آپ بات کو یوں سمجھیں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے, اگر اس کو امتحان نہیں دینا, ایگزام اس کو نہیں دینا, تو اس کو کتاب پڑھنے سے کیا دلچسپی ہوگی؟ ایڈ میتھس ہے یا فزکس ہے یا لٹریچر ہے یا کوئی باٹنی کی کتاب ہے یا اکنامکس کی کتاب ہے یا انجینئرنگ کی کتاب ہے, اس کو دینا ہی نہیں ہے نا, ایگزام ہی نہیں دینا, اسے پہلے سوچا ہوا ہے. تو جب اس کو ایگزام نہیں دینا تو وہ اس کتاب کو نہ پڑھے گا, نہ وہ ٹیچر سے کوئی اپنی ریلیشن شپ رکھے گا, نہ ٹیچر سے جا کے کوئی بات کو سمجھے گا, نہ ٹیچر کو کوئی اہمیت دے گا, نہ کلاسز اٹینڈ کرے گا. سمپل بات ہے نا, اس کو دینا ہی نہیں ایگزام, اس نے اپنے دماغ میں یہ چیز بٹھا لی. اچھا, پھر آپ دیکھیں کہ جس اسٹوڈنٹ کو ایگزام کی فکر ہے, اس کو پتہ ہے کہ مجھے امتحان بھی دینا ہے اور مجھے اپنا آگے کریئر بھی بنانا ہے, ٹیچر کے ساتھ بھی مجھے ایک خود بخود ہی ایک ریلیشن شپ ہوتی ہے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کی نا, کہ ایک تعلق ہوتا ہے کہ اس کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو وہ اس کو پتہ ہوتا ہے میں جا کے اس بات کو جب چاہوں میں ان سے سمجھ سکتا ہوں یہ بات نا ٹیچر سے. تو ہوتا یہ کہ وہ ٹیکسٹ بک کی بھی فکر کرے گا اور ٹیچر کی بھی فکر کرے گا, ریگولیرٹی کے ساتھ کلاس میں بھی آئے گا, اور اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی تو اور زیادہ سمجھنے کی کوشش کرے گا. اچھا, اب ٹیچر کا بھی رویہ اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ ظاہر ہے جب وہ اس کا انکلینیشن دیکھے گا, اس کی طلب دیکھے گا, تو وہ اور زیادہ اچھی طریقے سے بات اس کو سمجھائے گا, مے بی کمپیئر ٹو ادر اسٹوڈنٹس, کیونکہ اس کے اندر طلب زیادہ ہے نا, وہ طلب زیادہ کر رہا ہے ایک عام اسٹوڈنٹ سے. تو جب طلب زیادہ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, ٹیچر بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے. ٹیچر کے بھی دل میں یہ چیز آتی ہے کہ کیونکہ اس کو بہت انٹرسٹ ہے, تو جیسے بعض دفعہ جو بہت ہی سنسیئر ٹیچرز ہوتے ہیں دنیاوی لحاظ سے بھی, تو وہ کچھ ایکسٹرا ٹائم, ضروری نہیں پیسے لے کے دیں, وہ ایکسٹرا ٹائم کلاس میں بھی کہیں سے کہیں نکال کے اس کو بات کو سمجھا دیتے ہیں. تو اب یہاں پر بھی آپ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں تھی جو کہ آتے تھے اور شوق سے قرآن سنتے تھے, جن کا کہ بعد میں ایسا تذکیہ ہوا کہ جن میں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان میں نکلے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو آتے تو تھے لیکن ان کو کوئی شوق علم کا نہیں ہوتا تھا, مجبوری کے ساتھ, کیونکہ وہ منافق تھے اور ان کو اپنے اوپر ایک ٹائٹل لگوانا ہوتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں, اور اگر وہ قرآن کی مجلس میں نہیں بیٹھتے تو پھر لوگوں کا معاملہ ان کے ساتھ شک کا ہو جاتا کہ پتہ نہیں یہ مسلمان ہیں بھی کہ نہیں. تو یہ ریزن تھا, نیت ہی خراب تھی نا, یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کی نیت ہی خراب تھی, انہوں نے ایکچولی بات سننی ہی نہیں تھی, وہ قرآن سننے کے لیے آ کے بیٹھتے ہی نہیں تھے, ان کی نیت ہی نہیں ہوتی تھی کہ ہم قرآن کے لیے آئے ہیں, اللہ کے لیے آئے ہیں, یا اپنے کوئی عمل کو سدھارنے کے لیے آئے ہیں, یا اپنی کوئی آخرت بنانے آئے ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی. تو بالکل اسی طرح سے آپ سمجھیں کہ اگر ایسے لوگوں کو
کوئی بہترین سے آج یعنی اب آج کے اس میں دوبارہ آپ واپس آ جائیے کہ اگر ایسے لوگوں کو یا ایسے اسٹوڈنٹ کو کوئی بہترین بیسٹ سیلر بھی کتاب دی جائے تو ایسی کتاب میں جب ان کو انٹرسٹ نہیں ہوگا تو ان کو اس کتاب سے کوئی نفع کوئی منافع کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. بالکل ان منافقین کی طرح کہ جیسے ان کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دلچسپی نہیں تھی تو اسی طرح نہ ان کو قرآن سے بھی دلچسپی نہیں تھی. تو اب ہم یہاں پہ نا تھوڑا سا رک کے دیکھتے ہیں کہ جب ہم قرآن کی نالج خاص طور پہ جب حاصل کرتے ہیں نا, ویسے تو ہر نالج میں ایک کرائٹیریا ہے اس کا تقریباً جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گی, لیکن یہاں پہ ہم خاص طور پہ قرآن کی بات کر رہے ہیں کیونکہ قرآن کا معاملہ دنیا کے دوسرے علم سے تھوڑا مختلف ہے. دوسرے علوم کے بارے میں آپ کویشچن بھی کر سکتے ہیں, آپ اس کو تنقید بھی کر سکتے ہیں, اس جیسے انگلش لٹریچر ہے اس کے اوپر آپ پوئمس وغیرہ پہ تنقید بھی لکھ سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, آتا ہے باقاعدہ ان کا پیپر آتا ہے اس طرح کہ آپ اس کو فلاں پیرا کو کرٹیسائز کریں یا آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. تو قرآن کا معاملہ یہ نہیں ہے نا, نہ آپ اس سے تنقید کر سکتے ہیں نہ آپ سے کوئی پوائنٹ آف ویو مانگ رہا ہوتا ہے قرآن کے بارے میں, ٹھیک ہے نا. وہ ایک اللہ تعالیٰ نے جو بات فرما دی, مذاکرہ الگ چیز ہے, جو ہم یہاں ڈسکشن کرتے ہیں وہ الگ چیز ہے. وہ ہم اسی کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کی تعریف میں ہم مختلف کامنٹس دیتے ہیں, وہ الگ چیز ہے. تو اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ قرآن کا علم حاصل کریں تو اس کے کچھ سٹیپس ہیں جو جس سے کہ جب ہم ان سٹیپ کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے بچ جائیں گے. کیونکہ پہلے سٹیپ پہ تو آپ اپنا جائزہ لیں, اگر ہم بالکل اب آج کے زمن میں آ جائیں تو آپ اپنا جائزہ لیں آپ کی نیت پاکیزہ ہے کہ نہیں. پہلا سٹیپ تو یہ ہے. اگر آپ کی نیت پاکیزہ ہے تو الحمدللہ پہلا سٹیپ آپ نے عبور کر لیا کہ آپ اس لیے نہیں آئے قرآن پڑھنے کے لیے نا, کہ آپ کا مقصد ہے ہی نہیں قرآن پڑھنا, نیت آپ کی خراب, یہ چیز نہیں ہے. اب اگلی کیا چیزیں بیریئر بن جاتی ہیں, پردہ بن جاتا ہے یا بوجھ بن جاتا ہے کانوں میں قرآن کی آیات, کب ہوتی ہیں؟ جب ہم ان کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز کا خیال نہیں رکھتے. تو اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ رول کیا ہیں, ڈفرینٹ سٹیپس کیا ہیں. ان میں سب سے پہلا یہ ہے آپ اس کو چاہیں اردو میں کرتی جائیں. سب سے پہلا ہے ٹو لسن. ٹھیک ہے, خاموشی اختیار کرنا, متوجہ ہونا قرآن کی طرف. پھر تیسری چیز ہے جو بھی آپ کے سامنے آیات آ رہی ہیں یا قرآن کی حکمت آ رہی ہے اس کو پریزرو کرنا, یعنی اس کو اپنے دماغ میں آپ اس کو پریزرو کہہ لیجیے, آپ اس کو ایبزارب کہہ لیجیے, دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ڈفرینٹ سٹیپس ہیں. اب ان کو آپ اردو میں چاہیں آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں کہ پہلا سٹیپ ہے بات کو غور سے سننا, قرآن کی آیات کو. جب قرآن کی کلاس ہو رہی ہے اس میں بات کو غور سے سننا. اس کے بعد جب آپ سنیں گے تو سننے کے لیے آپ کو خاموشی اختیار کرنی ہے اور اٹینٹیو ہونا, یعنی متوجہ ہونا ہے, بغور بات کو سننا ہے, جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں آل ایئرس ٹو قرآن, کان لگے ہوئے ہیں آیت کے اوپر, یہ مراد ہے. پھر ٹو پریزرو اٹ, جو آیت آپ کے سامنے آئی ہے یا جو اللہ تعالیٰ کی بات آپ کے سامنے آئی ہے, اللہ تعالیٰ کا مطالبہ آپ کے سامنے آیا ہے, اس کو پریزرو کرنا, بچانا. اس کو کہاں پر؟ اپنے دل میں. اور ایبزارب بھی کہاں کیا جاتا ہے؟ اپنے دل میں. چاہے آپ اسے پریزرو کا ورڈ کہتے ہیں, آپ کو ایبزارب آسان لگتا ہے تو ایبزارب کہہ لیں. ایبزارب کا ترجمہ آسان ہے جذب کرنا بات کو. اس کے بعد یہ ایٹ اے ٹائم آپ جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں نا, خاص طور پہ یہ آپ کو مجھے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جو آپ ایسا قرآن اسٹوڈنٹ ہیں, یہ ایٹ اے ٹائم آپ کو یہ کام کرنا ہے. یہاں پہ یہ جو میں آپ کو رولز بتا رہی ہوں, کس لیے یہ کرنا ہے, کس لیے یہ رول بتائے جا رہے ہیں؟
ऑब्जर्व करे भी और फिर अच्छी तरह बात भी समझ में आए. اور کس لیے؟ وہ تو ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا ٹھیک ہے, سب صحیح ہے, لیکن آپ لوگ جو اصل بات نہیں سمجھ. بالکل, آپ لوگ تو یہ جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں نا, یہ تو سیکنڈری بات ہے, یہ سیکنڈری ہے. سب سے پہلے نا آیت کے ریفرنس میں آپ لوگ جواب دیا کیجئے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ٹھیک ہے. اللہ کا اتنا کرم, اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی, آپ قرآن پڑھنے نکل آئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دے دی ہے. اب اللہ نہ کرے قرآن پڑھتے ہوئے دلوں میں پردے پڑ جائیں, تو اس سے زیادہ محرومی کی بات اور کوئی ہو سکتی ہے؟ وہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں وہ تو آٹومیٹکلی وہ تو جواب نفی میں ہو ہی نہیں سکتا. جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں نا, ظاہر ہے وہ سب باتیں ٹھیک ہیں, لیکن اصل جو بچانا مقصود ہے آپ کو, اپنے آپ کو, کہ آپ کے دل پہ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ آپ قرآن پڑھیں اور آپ کے دل میں پردے پڑ جائیں. تو میں نے پہلا سٹیپ آپ کو بتا دیا نا کہ منافقین کی طرح اللہ سے ہمیں ایک اچھی امید ہے کہ ہاں کوئی نہیں, اللہ نہ کرے اس لیے آ کے بیٹھ گیا ہے کہ اس کی نیت ہی نہیں قرآن پڑھنے کی, بس وہ کسی کو دکھانے کے لیے آ گیا ہے کہ میں قرآن پڑھتی ہوں, ٹھیک ہے نا. تو امید یہی ہے اللہ سے کہ یہ والے سٹیپ والا مسئلہ آپ کا نہیں ہے نا, کہ اللہ نہ کرے ہے کسی کا, نہیں ہے نا. تو بولے نا, پریشان بول رہے کیوں نہیں ہے؟ تو یہ مسئلہ آپ کا نہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب ہم آگے اور مسئلے دیکھیں نا, پھر کیا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو میں نے چیزیں بتائیں. پھر ایک اور بات کیا ہے کہ فرض کر لیجیے آپ نے یہ سب کچھ یہاں کر لیا, یہ 3 چیزیں آپ نے عبور کر لی 3 سٹیپ تک, لیکن اس کے بعد آپ نے قرآن کو اپنی پریکٹس میں نہیں لائے. قرآن پر آپ نے پریکٹس کیا ہے, آپ نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا. یہ بھی چیز بیریئر بن سکتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے, ٹو اسپریڈ اٹ. پھر یہ کہ جو کچھ علم آپ نے حاصل کیا, آپ نے اپنی استطاعت, دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی اپنی استطاعت کے مطابق آپ سے سوال کرے گا. آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جن میں الحمدللہ یہ ایبلٹی ہوگی کہ وہ پیغام کو یا تبلیغ کو آگے 20-30 لوگوں تک پہنچا سکیں, یہ ایبلٹی ہوتی ہے. اور ایک اللہ کی توفیق بھی ہوتی ہے, علم بھی چاہیے ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ اس وقت ہم اس ٹاپک پہ بات نہیں کر رہے. مراد کیا ہے کہ ہر ایک کا آپ کا لیول الگ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کی استطاعت کے مطابق دیکھے گا کہ آپ کے اندر کتنا پوٹینشیل تھا. چلے کچھ بھی نہیں تھا پوٹینشیل, تو اتنا تو تھا کہ آپ اپنے بچوں تک یا اپنے خاندان والوں تک یا اپنی میٹس تک بات پہنچا دیتے, تو وہ بھی کیوں نہیں پہنچائی؟ ٹھیک ہے نا, کوسچن مارک لگ جائے گا. تو یہ جو 5 یہ میں نے چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, یہ چیزیں اگر ہم ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں کریں, اور میں کون کہہ رہی ہوں, قرآن پڑھنے پڑھانے والے جو عام لوگ باہر ہیں وہ کریں نہ کریں, ان کی ہم اس وقت کنسرن نہیں ہے. ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے مقام پہ پہنچا دیا, اور اس کے باوجود اللہ نہ کرے کہ ہم آئیں خالی ہاتھ اور خالی ہاتھ چلے جائیں. اب میں آپ کو اس کے ریپرکشنز بتاتی ہوں, یا ان لوگوں کے بارے میں بتاتی ہوں کہ جو ان میں سے آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی ایک سٹیپ مائنس ہے, یا نمبر 1 نیت خراب ہے. ٹھیک ہے, نیت کی خرابی ریاکاری کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. بعض دفعہ جو ہے وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, ہم نے کلاس میں ایڈمیشن لے لیا, پتہ نہیں کیوں لے لیا. بعض دفعہ ایبسنٹ مائنڈیڈ ہوتے ہیں, ان کو کچھ آئیڈیا نہیں ہوتا وہ کیوں آنے لگے, یا وہ کیوں یہاں آ رہے ہیں, یا اچانک آتے آتے اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. جیسے کوئی ایک گرامر کے آج کل کورسز نکلے, تو بغیر سوچے سمجھے, بغیر ایک فن ایکٹیویٹی کے طور پہ, ایک انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی کے طور پہ بھی کچھ لوگ یہ کورس کر رہے ہیں, سوری ٹو سے. تو وجہ یہ کہ ان کو پتہ نہیں ہے, یعنی ان کو عمل اور قرآن کے بارے میں نالج نہیں ہے, بس ایک مزہ آ رہا ہے, یہ ضمائر ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں. تو جب آپ علم کو جسٹ فار دا سیک آف علم پڑھیں گے, دینی علم کو, تو اس کا یہ مسئلہ پھر بن جاتا ہے, یہ بن سکتا ہے. تو یہ بھی وہ چیز ہو سکتی ہے کہ بس فن کے طور پہ پڑھا کیونکہ مزہ آتا ہے گرامر پڑھنے میں. اگر آپ کو سمجھ آنے لگے عربک گرامر تو آپ انجوائے کریں گے اس کو نا. تو ہمارا جو دین کا علم ہے نا, وہ انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہے. پہلے ہدایت ہے, اس کے بعد انجوائمنٹ ہے, پہلے ہدایت کا اسٹیپ ہے. تو بہرحال اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم ایک ایسی پرسنالٹی کو ذہن میں لاتے ہیں کہ کیونکہ نا یہاں پہ بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں. تو اب اس وقت ہم ان کو مائنس نہیں کر سکتے, کیونکہ اکثر ہم تفسیر میں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو ہم پوائنٹ آؤٹ کر کے کہتے ہیں کہ وہ اتنے سارے لوگ جو گھر سے نہیں نکل رہے قرآن پڑھنے کے لیے, ان کا یہ اور یہ مسئلہ ہے, ان کو یہ قرآن کے بارے میں نالج نہیں, وہ یہ اتنے زیادہ ڈپرائیوڈ ہیں, یا آپ کہہ لیجیے کہ اتنے بدقسمت ہیں. یہ ہم باتیں کرتے رہے نا, اب ہمارے اوپر ہی بات آ گئی ہے, یہاں پہ آپ کے اور میری بات ہو رہی ہے.
کہ تم قرآن پڑھو گے اور تم پڑھ رہے ہو اور تم ہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو کہ آخرت کی جواب دہی کا ڈر نہیں ہوگا, آخرت پہ ایمان ہوگا. یہ نہیں بات ہو رہی جو قرآن پڑھنے آ رہا ہے یا مسلمان ہے, ظاہر اسے پتہ ہے اسے لوٹ کے جانا ہے, لیکن یہ کہ اس کو آخرت کے عمل جو اس کا ہوگا وہ آخرت کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا ہوگا, نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ اس نے کبھی لگ بھی رہا ہے کہ لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے, جو اس کا اٹھنا بیٹھنا اور جو اس کا ایٹیٹیوڈ ہے زندگی میں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جب قرآن کی مجلس میں آ جاتے ہیں مارے باندھے, آپ قرآن کی مجلس کہہ لیں, آپ اس کو کبھی کوئی درس وغیرہ کی بات کر لیں کہ کبھی کوئی درس وغیرہ میں اتفاق ہو گیا جانے کا, یا کبھی ویکلی درس میں کہیں جانے لگے, تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں اس مجلس میں بھی بیٹھ کے نا وہ اپنے خیالوں میں گم ہوتے ہیں. ایک ان کی اپنی ایک پکچر چل رہی ہوتی ہے, یعنی فزیکلی وہ پریزنٹ ہوتے ہیں اور مینٹلی وہ ایبسنٹ ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ خالی ہاتھ ایسی مجالس میں آتے ہیں اور خالی ہاتھ ہی چلے جاتے ہیں, جبکہ خزانہ قرآن اٹ سیلف ہے. اگر وہ چاہتے تو اس قرآن سے نہ جانے کتنے جویلز, کتنے ہیرے اور جواہرات نکال کے لے جا سکتے تھے. لیکن کیا ہوا کہ اتنے سالوں میں بھی بعض دفعہ قرآن کا کورس بھی کر لیتے ہیں, بعض دفعہ ریگولر ارریگولر ہو کے قرآن کی کلاسز بھی اٹینڈ کر لیتے ہیں, لیکن دل کے اوپر کوئی اثر نظر نہیں آتا, اثر نہیں ہوتا ان کا. کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے سے سوچ کر آئے ہوتے ہیں. جو میں نے آپ کو نیت کی خرابی اب بتا رہی ہوں, وہ ایک تو ریاکاری ہوتی ہے, دوسری کیا بات ہوتی ہے نیت کی خرابی جس کی بنا پہ یہ پردے پڑ جاتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جا تو رہے ہیں, عمل کون سا ہمیں کرنا ہے, عمل تھوڑی ہمیں کرنا ہے, ہاں ہم جا رہے ہیں, عمل کے لیے وہ نہیں جانتے. جیسے مثال کے طور پہ اگر دو اسٹوڈنٹس قرآن کا کورس کر رہے ہیں اور ایک بہت باعمل ہو گئی ہے, تو دوسری فرینڈ اس کو کہتی ہے کہ قرآن ہم نے بھی پڑھا ہے لیکن ہم تمہاری طرح ایکسٹریمسٹ نہیں ہوئے. یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ تھوڑا اللہ کو بھی راضی کر لو, تھوڑا قرآن بھی پڑھ لو, باقی میجورٹی دنیا کو بھی دے دو, اور تھوڑا تھوڑا کر کے اور جنت میں چلے جاؤ. مطلب ایک سمارٹ ایلیکس اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا کہ ہم یہ طریقہ اختیار کریں. اور ان کا ایک ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے, آئی ڈونٹ کیئر. یعنی مراد یہ ہے کہ اگر قرآن کھلے گا, قرآن میں جہنم کا واقعات آئیں گے یا جہنم کے بارے میں ذکر کیا جائے گا, تو سوچتے ہیں کہ اچھا تو میں کیا کروں, مجھے تھوڑی جہنم جانا ہے, میں تو ہوں نا, مسلمان ہوں, بس میرے لیے کافی ہے. کبھی کبھی نماز وغیرہ میں پڑھ لیتی ہوں, تو اب ایسا بھی میرا معاملہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بنا پہ مجھے جہنم میں ڈال دے گا. خوش فہمی ان کو ہوتی ہے. پھر قرآن میں یا حدیث میں ہوتا ہے نماز پڑھو, تو کہتے ہیں کہ جب ہوگا, جب اللہ توفیق دے گا پڑھ لیں گے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ ایٹیٹیوڈ ان کو ہوتا ہے. شراب حرام ہے تو مجھ سے کیا تعلق ہے, میں کون سا شراب پیتی ہوں. اور اگر ہمارے جس کو کہتے ہیں نا محلے میں یا ہمارے سرکل میں کوئی پیتے ہیں مرد وغیرہ, تو وہ پئیں, میرا تو ایشو نہیں ہے نا, میرا پرابلم تھوڑی ہے. مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے خاندان والوں کو یا اپنے اکوائنٹنس میں سے کسی کو منع کروں. تو ایک شان بے نیازی کے ساتھ آتے ہیں اور ایک اپنا ایٹیٹیوڈ لے کے قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں, عاجزی کے ساتھ نہیں آتے. جبکہ قرآن جو ہے وہ ایک خاص دی بک ہے, ایک خاص کتاب ہے. دا علم جس کو کہتے ہیں نا کہ علم, دا علم نا, جس کو ہم العلم کہتے ہیں. آپ یہاں کا بھی جو ادارہ ہے جو دا علم ہے, اس سے مراد کیا ہے, قرآن پاک. دا کے ساتھ جب آتا ہے نا تو وہ امپورٹنس اس کی ہو جاتی ہے, یعنی قرآن کا علم مراد ہوتا ہے. تو ایک معزز کتاب ہے, ایک زندہ کتاب ہے. جو جھک کر آئے گا اور جھک کے اس کتاب کو لے گا اسی کو ہدایت ملے گی. جو اکڑ کے آئے گا اور ایک اپنے ایٹیٹیوڈ دکھا کے اس کتاب کے ساتھ آئے گا, تو اس کا جو رویہ ہے یہ حجاب بن جائے گا اس کے دل کے درمیان اور قرآن کی آیات کے درمیان. اور پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت کچھ سوچ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوگا, فلاں بات ہماری مرضی کی لکھی ہوئی ہوگی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ایسے لوگ جب قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ان کی سوچ اور مزاج قرآن کے ساتھ نہیں ملتا. مثال کے طور پہ ان کو شرک والی بات, ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ فوراً انسان شرک چھوڑ دے, اور ایک رویہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم سے نہیں کلک کر رہا قرآن, ہمارا تو کانسیپٹ کچھ اور ہے, ہم تو مزاروں میں جا کے سمجھتے ہیں کہ دعا مانگو تو قبول ہوتی ہے نا. تو یہ کیا قرآن کہہ رہا ہے, آئی ڈونٹ گیٹ اٹ, یہ والی بات ہے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی یہ بات. یا یہ کہ بدعات کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہماری تو بچپن سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے, ہمارے تو بچپن سے قرآن خوانی ہوتی رہی, ہمارے تو بچپن سے میلاد ہوتے رہے. تو کیا مطلب ہمارے آپ جو اینسسٹرز ہیں یا آبا اجداد اور نانی ہیں تو وہ سب غلط کہہ رہی تھی کیا, جو آج یہ بات ہمیں پتہ چل رہی ہے. تو ایک دم سے نا ان کو ریزنٹ کرتا ہے قرآن, نعوذ باللہ. بجائے یہ کہ ان کا دل کھلے, بجائے یہ کہ ان کے دلوں سے بوجھ تنگی کے اتریں, ان کا دل اور تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے قرآن کی آیات سن کے. یہ انڈیکیشنز میں آپ کو بتا رہی ہوں.
اور بات جو میں آپ کو بتاؤں نا وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ کچھ اور ایکسپیکٹیشن لے کے قرآن سے آئے ہوتے ہیں اور سننے کو کچھ اور ملتا ہے، تو جس سے پھر ان کے اندر ریزنٹمنٹ پیدا ہوتی ہے، غصہ ان کو آتا ہے. اور جیسے ابھی آگے آپ دیکھیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں نا یہاں پر یہاں پہ جو آگے یہیں پر بالکل اینڈ میں آ رہا ہے کہ جب تم قرآن میں ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں. یعنی کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ بھئی کچھ پیروں کا کچھ فقیروں کا بھی ذکر کیا جائے نا. یہ ہر وقت ایک ہی وہابیت، ابھی اس دن ہم لوگ وہابی کے اوپر بات کر رہے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ کا بھی تو نام وہاب ہے نا. تو وہابیت جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک اللہ کو ماننا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ ہی کا ذکر، ہر وقت وہابیت، ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی رٹ لگا کے رکھنا. اور اللہ ہی کے تو اتنے نیک بندے ہیں، وہ اولیاء یا بزرگ، ان کی کتنی کرامات ہیں اور ان کے کتنے معجزات ہیں، ان کا ذکر یہ نہیں کرتے. یہ کون نہیں کرتے؟ جب آپ قرآن پڑھنے جس کے پاس جائیں گے، اگر وہ آپ کو پیور قرآن اور شریعہ اور سنت اور قرآن کے حساب سے تعلیم دے گا تو اس میں کوئی آپ کو کرامات، اولیاء کے قصے وغیرہ نہیں سننے کو ملیں گے. تو ایسے لوگ اس میں ڈپریسڈ ہوتے ہیں. اب میں یہاں پہ آپ کو نا تھوڑا سا آگے بڑھ کے میں لاسٹ پارٹ پر آ گئی ہوں کہ جب ایک ہی اللہ کا ذکر کرتے ہو تو نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں. کہتے ہیں کیا بس اللہ اللہ اللہ، اور کوئی بات ہی نہیں کرنے کی ان لوگوں کے پاس ہے. کوئی انٹرسٹنگ قصے ہوں، کچھ بتایا جائے کہ بھئی وہ فلاں بزرگ آگ پہ چلتے تھے اور ان کی ایسے ایسے دعائیں قبول ہوتی تھیں، اور ان اوتھینٹک قسم کے قصے کہ آپ کو ایک بالکل فیری ٹیل میں لے جائیں. جیسے ہم بچپن میں کہانیاں پڑھتے تھے تو ایک اور دنیا میں نہیں چلے جاتے ہیں، یہ جو جھوٹی کہانیاں جب انسان پڑھتا ہے. تو اسی طرح کے قصے جب آپ پڑھے ہیں تو آپ کو لگے گا جیسے آپ یہاں پہ موجود نہیں ہیں، کوئی اور کسی اور ہی دنیا کی، کسی اور ہی وہ پرستان نہیں کہتے، اس کی کچھ باتیں ہو رہی ہیں. تو اس میں ان کو مزہ آتا ہے. اچھا، اور آپ سچی بات بتائیں کہ آدمی ریلیکس بھی کرتا ہے. سیدھی بات ہے نا کہ اگر میں اس وقت آپ کو سنڈریلا کی سٹوری اور پائٹ پائپر کی کہانیاں اور اسی طرح سے یہ جو سنو وائٹ کی سٹوریز ہیں میں اس وقت سناؤں تو آپ کا کیا جا رہا ہے؟ آپ کو کیا ٹینشن آپ کے دماغ پہ آ رہی ہے؟ آپ تو انجوائے کریں گی نا، اس لیے کہ آپ سے کوئی مطالبہ نہیں آ رہا. ایک کہانی آپ کو سنائی جا رہی ہے، آپ اس کہانی پہ جھوم رہے ہیں، کبھی ہنس رہے ہیں، کبھی کوئی ڈرامائی اس میں اینگل آ رہا ہے تو آپ اسی طرح سے اس کو لے رہے ہیں، تھرلر کے طور پہ لے رہے ہیں. لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے اوپر مطالبہ آتا ہے جس سے ہم اتنی ایزی وے میں قرآن کو لے نہیں پاتے. تو یہ چیز ایکچولی ان کو برداشت نہیں ہوتی. وہ یہ کہتے ہیں اتنا ڈرائی، اتنی سخت، اور جنت اور دوزخ کا ذکر، تو یہ جو چیز ہے نا جنت کا تو یعنی اس چیز کو تو اگنور کر دیتے ہیں، یعنی دوزخ کا ذکر بار بار آ رہا ہے. تو یہ کیا بھائی کچھ اولیاء کی کرامات بتاؤ، بزرگوں کو خراج تحسین پیش کرو تم اپنے درسوں میں، ان کی تعریفیں کرو. اور جس پر اللہ نے اختیارات ایکچولی بانٹ رکھے ہیں، یہ ان کا کانسیپٹ ہے. یعنی یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو تبلیغ کرنے والا ہے وہ بار بار اس بات کا احساس لوگوں کو دلائے کہ دیکھو اصل تو یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ دراصل وسیلہ ہیں. تم ڈائریکٹ اللہ سے دعا نہیں مانگ سکتے، ان سے دعا مانگو گے تو تمہاری دعا قبول ہوگی. تو جب ایسے درسوں میں باتیں کیے جاتی ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ، بہت اچھی بات، سبحان اللہ، کیا بات کہی نا، بڑا ان کو مزہ آتا ہے. اور جب کوئی انسان پیورلی اللہ کا ذکر کرتا ہے، سنت کا ذکر کرتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کیا ہو گیا ہے. یہ جب بات کرتے ہیں، اگر غیب کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں غیب کا علم اللہ کے پاس ہے. قادر ہے، اگر قدرت رکھتا ہے تو اللہ رکھتا ہے. اختیارات کی بات کریں گے تو کہیں گے بس اللہ کے پاس سارے اختیارات ہیں، کسی اولیاء کے پاس کوئی اختیارات نہیں. دعا بھی کہتے ہیں مانگو تو سوال نہیں کہ کہیں اور مانگو سوائے اللہ کے، مزار میں نہ جاؤ. تو یہ کس طرح کا انہوں نے دین بنایا ہے، جبکہ ہمارے آستانے، ہمارے جو یہ ایک ٹریجرز ہیں، ہمارے جو ہمارے مزار ہیں، تو ان میں یہ کیا کوئی چیز نہیں ہے. حالانکہ اگر حقیقتاً ہم دیکھیں، یہ میں ان کی باتیں کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، اپنے ذہن میں رکھیے گا. اگر حقیقتاً دیکھیں کہ ہم ان مزاروں میں ہی تو جاتے ہیں، تو ہم جب منتیں مانتے ہیں تو اولاد بھی ہمیں یہیں سے ملتی ہے، منہ مانگی مرادیں بھی ہماری یہیں پوری ہوتی ہیں، شفا بھی ہمیں یہیں سے نصیب ہوتی ہے، کاروبار بھی ہمارے انہیں درگاہوں سے چمکتے ہیں. تو بات کیا ہے کہ جب ہر چیز ہمیں یہ اولیاء اللہ دے رہے ہیں اور انہی کے وسیلے سے، ہم کوئی ان سے تھوڑی مانگ رہے ہیں، ہم تو وسیلہ کر رہے ہیں، وسیلے سے دعائیں مانگ رہے ہیں. تو یہ جب اس طرح کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ سوچیں کہ ان کی نفرت میں اضافہ ہوتا ہے. کتنی سخت بات ہے. یعنی قرآن سے بھی کوئی نفرت کبھی کر سکتا ہے؟
تو یہ ایک مینٹیلٹی بن جاتی ہے ایسے لوگوں کی جو اللہ کو چھوڑ کر ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اولیاء وغیرہ کا ذکر کیا جائے. تو یہاں آپ نے دیکھ لیا 2-3 چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں کہ نیت کی خرابی کی بنا پر یہ پردے پڑتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی جب قرآن اس نیت کے ساتھ سنتے اور پڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو عقیدہ قرآن ہمیں بتاتا ہے اور جو ان کے عقائد ہوتے ہیں تو وہ تو بالکل ہی ان کی لائف سٹائل سے ویریفائی نہیں ہوتا. قرآن کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے, ان کی زندگی کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے. اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا بدعات اور شرک کا بھی جب رسم و رواج اور ان چیزوں کو فالو کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی عقائد قرآن کے ساتھ ٹکرانے لگتے ہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ 2 طرح کا ایٹیٹیوڈ لوگوں کا سامنے آتا ہے. یا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی سوچ کو چھوڑ کے قرآن کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, اور یا پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ قرآن کو یعنی اپنی سوچ چھوڑتے ہیں, قرآن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور یا پھر قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی سوچ کے اوپر ڈیرا لگاتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں جو کہہ رہی ہوں وہ زیادہ صحیح ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر انسان قرآن کے ساتھ لاپرواہی اختیار کرے گا, اس کو نگلیکٹ کرے گا, تو قرآن اس سے زیادہ اسے نگلیکٹ کرے گا. قرآن کو نہیں ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ کسی انسان کے پاس آ کے اس کے اوپر نعوذ باللہ نزول اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کا کرے. یہ تو طریقے کے لیے انسان کو نکلنا پڑے گا, اس علم کو حاصل کرنا پڑے گا. تو قرآن کو انسان کی ضرورت نہیں ہے, انسان کو قرآن کی ضرورت ہے. یہ بات یاد رکھیں. ہم جو ہے نا ہمارے اوپر قرآن ڈیپینڈ نہیں کرتا, ہم کوئی چیز نہیں ہے اللہ کی نظر میں. ہماری اگر کوئی ویلیو ہے تو اس کتاب کی وجہ سے, ورنہ ہماری کوئی ویلیو بھی نہیں. بالکل بیکار ہے, ہم مٹی ہیں, آپ سمجھے ریتی کے ذرے ہیں ہم اللہ کی نظر میں. شاید اپنے آپ میں ہم اپنے کو کچھ بھی سمجھتے پھریں پیسوں کے لحاظ سے یا اپنے آپ کو ایٹیٹیوڈ پرابلم کے لحاظ سے, لیکن اللہ کی نظر میں ہماری کوئی ویلیو نہیں ہوگی. اچھا, اب کیا ہوتا ہے کہ اب ہم پردوں کا تھوڑا بات کرتے ہیں کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب 2 طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں. ایک جو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے جو یہ پردے ہوتے ہیں یہ ہلکے ہوتے ہیں, تو ذرا سی وہ محنت کرتے ہیں اور قرآن کے ساتھ جیسے جیسے ان کا وقت گزرتا جاتا ہے, ان کی تربیت ہوتی جاتی ہے, تو ذرا سی محنت کے ساتھ یہ پردے ان پر سے ہٹ جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پردے بہت سخت ہوتے ہیں اور بہت زیادہ آئرن کرٹنز آپ جیسے سمجھ لیجئے, تو ان کے لیے آسان نہیں ہوتا کیونکہ ان کی ویو لینتھ ہی قرآن سے نہیں ملتی. قرآن ان کو کلک ہی نہیں کرتا, وہ کمپریہنڈ ہی قرآن کو نہیں کر پاتے. وہ جب قرآن پڑھتے یا سنتے ہیں تو ان کو ایک تو بورڈم ہوتا ہے, بور ہونے لگتے ہیں, یا ان کو بھاری لگنے لگتا ہے, یا ان کا دل بند ہونے لگتا ہے. تو ایسے لوگوں کے جو پردے ہوتے ہیں وہ اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ہٹتے. اور وہ پردے کس کس چیز کے ہو سکتے ہیں؟ غفلت کا پردہ ہو سکتا ہے, شرک کا پردہ ہو سکتا ہے, لاپرواہی کا پردہ ہو سکتا ہے. پھر ایک اور چیز کو ہم نے ڈسکس نہیں کیا ہے کہ حب دنیا. بعض دفعہ جب بہت زیادہ دنیا کی محبت میں کچھ لوگ گرفتار ہوتے ہیں, ان کے اوپر بھی قرآن اثر نہیں کرتا. یعنی وہ آ تو جاتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے لیکن بہت جلد چھٹ جاتے ہیں, بہت جلدی قرآن کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, کیونکہ جب آپ کے دل میں دنیا بہت زیادہ پینیٹریٹ کر جائے اور دنیا کی پرائیورٹی بہت زیادہ بڑھ جائے تو یہ ایک ایسا پردہ, یہ بھی ایک پردہ ایسا ہے کہ جو اتنی آسانی کے ساتھ جو ہے ہٹتا نہیں. اس کو آئرن کرٹنز کہتے ہیں, کچھ ایسے پردے ہوتے ہیں. تو پھر اس کے بعد ایک اور بھی ہم نے اس کو ڈسکس اب ہم کر رہے ہیں, ابھی تک نہیں کیا تھا, تکبر کا پردہ. تکبر کا پردہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بینیتھ مائی ڈگنیٹی سمجھنا, نعوذ باللہ, کہ مطلب میں کیا چیز ہوں اور اللہ تعالیٰ کا حکم اتنا سخت حکم میرے لیے تو بہت مشکل ہے, میں اسپیشل کیس ہوں, میرا معاملہ الگ ہے. ہاں فلاں جو ہے وہ قرآن پہ عمل کر لیتا ہوگا, اس کے لیے آسان ہوگا, میرے لیے سوری آسان نہیں, میں نہیں کر سکتی, میں سر کور نہیں کر سکتی, میں ریگولر بیسس پہ قرآن نہیں پڑھ سکتی, میرے پاس وقت نہیں ہے. میں جانتی ہوں میری کیا مشکلات ہیں, دوسرے لوگوں کے لیے آسانیاں ہیں, وہ کرنا چاہے وہ کرے, میں نہیں کر سکتی. یہ انداز نا, یہ ایک تکبر ہے. کیونکہ اگر قرآن اتنا مشکل ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کے لیے نہیں کہا ہوتا کہ قرآن جو ہم نے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ یہ بات نہ کہتے. تو بالکل ٹوٹل ایک اللہ تعالیٰ کو نگیٹ کر دیا نا, نعوذ باللہ, کہ بس میں تو کر ہی نہیں سکتی, میں تو کرنا ہی نہیں چاہتی, آپ سمجھ لیں. تو اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جب یہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ, جو میں نے آپ کو ڈفرینٹ لوگوں کے بارے میں بتایا, جب یہ قرآن کبھی ان کو سننے کو بھی مل جاتا ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ درسوں میں اچھا خاصا آپ درس دے رہے ہوتے ہیں, اچانک سے جو ہے نا کویسچنز عجیب و غریب قسم کے قرآن کے اوپر کویسچن کرنا, حدیث کے اوپر کویسچن کرنا, جس کو کہتے ہیں نا بالکل ہی کہاں کی کہاں بات کو لا کے کوڑی کو کوڑی سے ملا دینا. کہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ اتنا جو 1 گھنٹے کی بات کی ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی, یہ صرف اتنی دیر بیٹھ کے قرآن سے ٹیڑھ نکالتے رہے.
صرف کوشچن قرآن پہ کرتے رہتے ہیں کہ ایسا اور ایسا کیوں ہے, حدیث کی کیا ویلیو ہے, اور فلاں جو ہے وہ وہاں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ شراب حرام ہے, کہاں لکھا ہوا ہے سود حرام ہے. اس طرح کی نا عجیب سی باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ وہی والی بات میں نے آپ کو بتائی نا کہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان پردے آنے کی وجہ سے ان کو قرآن کے سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے, ریزنٹمنٹ پیدا ہو جاتا ہے, آرگیومنٹ کرنے کا دل چاہتا ہے, بیکاز دے کانٹ ٹالریٹ قرآن کو وہ ایسا یعنی حاوی ہو جاتا ہے شیطان. جب پردے پڑ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, پھر شیطان حاوی ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ قرآن کو ایک سیکنڈ کے لیے جس کو کہتے ہیں نا ٹالریٹ نہیں کرتے, ایک دم سے ان کی ریزنٹمنٹ پھر کیا ہوتا ہے زبان کے ذریعے سے باہر آنے لگتی ہے. تو اس وقت آپ صرف یہ سوچئے کہ وہ تو ہم تفسیر کر رہے ہیں, لیکن صرف یہ سوچئے یہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں. اصل جو وارننگ ہے یا اصل جو ڈرنے والی بات ہے وہ یہ ہے, کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم ہم نے قرآن میں جو آیات پڑھی ہیں, میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں, وہ ان لوگوں کے حوالے سے عبرتناک آیات پڑھی ہیں جو قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں, جو قرآن کا ایک لفظ نہیں پڑھتے, جو 70-80 سال کے ہو کے مر جاتے ہیں, کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھتے. زیادہ تر ہم ان کا ذکر پڑھتے ہیں, لیکن یہ خاص آیت ان کے بارے میں جو کہ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں. اور میں نے آپ کو اس میں سارے بیریئر بھی بتا دیے. تو اس میں انسان خود اپنے آپ کو دیکھ لینا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز ایسی تو نہیں ہے کہ جس کی بنا پہ ایسا ہو رہا ہے کہ قرآن جو ہے اللہ نہ کرے اس کی آیات بیریئر بن رہی ہیں اس کے دل کے اندر جانے کے لیے. غفلت بتایا تھا, شرک, حب دنیا, اور بھی میں بتا رہی ہوں نا جیسے ایک بدعت کے کانسیپٹ, اس طرح سے نا ڈفرینٹ طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے. یہاں پہ خاص ان کا ذکر کیا ہے. اچھا پھر دیکھیں سورہ حامی و سجدہ آیت نمبر 5 میں آتا ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس چیز کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں اس کے لیے ہمارے دل بند ہیں, ہمارے کان بہرے ہیں, اور ہمارے اور تیرے درمیان حجاب حائل ہو گیا ہے, پس تو اپنا کام کر, ہمیں اپنا کام کیے جانے دے. ہم اپنے کام کیے جا رہے ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں, یہ بھی بتائیے آپ کون کہہ رہا ہے؟ منافقین کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں, کلیئر, یعنی ہم تو اس کو اتنی ڈیپتھ میں بات کر رہے ہیں اور پھر ہم سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں تو صاف انہوں نے کہہ دیا کہ تم جو ہمیں دعوت دے رہے ہو نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں, منافقین کہہ رہے ہیں, اور آپ ہو سکتا ہے یقیناً ان میں کفار بھی ہوں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو دل بند ہیں اور کان بہرے ہیں. وہی بات ہے نا, یعنی دلوں پہ بھی پردے ہیں, کانوں میں بھی گرانی ہے, اور ہمارے اور تمہارے تو پردہ حائل ہے. ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تمہاری بات. سمپل کیا ہے, ہمیں تمہاری باتیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, آپ اپنا کام کریں پلیز, ہمیں اپنا کام کرنے دیں. ایگزیکٹلی آپ یہ دیکھیے کہ آج یہی سچویشن مسلمانوں کی نہیں ہے. آج جو خاص طور پہ ویسٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ جو اگر آپ کسی کو کچھ پریچ کرنے لگیں تو وہاں بہت مائنڈ کیا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں, مائنڈ یور اون بزنس. ٹھیک ہے نا, ہم اگر دین کی طرف نہیں ہیں, ہم نماز نہیں پڑھتے, پلیز آپ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیے, آپ اپنی فکر کیجئے. یہ ایک کانسیپٹ ہے, اور اس کو جو ہے نا مینرز کے خلاف بہت سمجھا جاتا ہے عام طور پہ. میں ان کے جو پریچرز ہیں میں ان کی بات نہیں کری, درس و تدریس کی, لیکن عام طور پہ یونی میں یا کالج میں یا اسکولز میں اگر کوئی مسلم بچے ہیں, ان کی ہمت نہیں ہے وہ دوسرے مسلم بچوں کو کچھ بھی کہہ سکیں, کیونکہ انہوں نے اپنے نا وہ کہتے ہیں نا ڈونٹ ٹچ می والے نہیں ہوتا کہ بالکل میرے پاس بھی نہیں آؤ, یہ انہوں نے ایک بیریئر کھڑا کیا کہ آپ اپنا کام کریں پلیز, آپ نماز پڑھیں, ہمیں چھوڑ دیں ہمارے حال پہ, یہ والی چیز نا. تو آج بھی یہ کسی حد تک پائی جاتی ہے. آج انہی کا اثر ہماری بھی جو یونی یا نیو جنریشن ہے, یونیز میں کالجز میں بچوں نے یہ بات لے لی ہے, کیونکہ ان سے متاثر ہیں, انہی کو اسٹڈی کرتے ہیں, انہی کے بارے میں نیٹ میں گھنٹوں ان کے اوپر سرچنگ کرتے ہیں. تو جو ان کی سائیکالوجی, جو ان کی سوچ ہے, وہ آج بھی آ گئی ہے بچوں میں. بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ جو نہ بچے یہ چاہتے ہیں کہ یعنی اگر کوئی ریلیجس فیملی کا بچہ ہے وہ دوسرے کو کوئی نصیحت کرے, نہ نصیحت سننا چاہتے ہیں, اور یہی بات کہہ دیتے ہیں کہ تم اپنی لائف گزارو, ہمیں اپنی گزارنے دو. یعنی چاہے وہ تمام احکامات قرآن سے ثابت ہوں. اور اسی طرح جو سو کالڈ انٹلیکچوئل جو مرد ہوتے ہیں, پڑھے لکھے مرد ہوتے ہیں, ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, یا بہت ایجوکیٹڈ قسم کی عورتیں اور مرد ہوتے ہیں, ان کا بھی مور اور لیس یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یعنی ایک آپ کے لیول پہ جیسے آپ کی فرینڈ ہیں یا آپ کے سرکل میں کوئی ہیں, آپ ان کو اس طرح کی کوئی نصیحت کریں تو وہ کہتے ہیں کہ پلیز آپ اپنا کام کریں. آپ جاتی ہیں نا قرآن کلاس میں, آپ جاتی رہیں, مجھے معلوم ہے دین کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہوں, مجھے آپ سے زیادہ پتہ ہے,
میری تو والدہ فلاں اور بچپن سے وہ نمازیں پڑھ رہی ہیں اور ایک وقت کی نماز انہوں نے قضا نہیں کی. ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں. بلکہ آپ ہی لوگوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی ایک دفعہ کہ آپ لوگ جب بات کرتے ہیں تو وہ آپ سے اس طرح کہتے ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں, ہمیں بھی بہت کچھ پتہ ہے, صرف آپ مسلمان نہیں ہیں. تو ایگزیکٹلی آپ دیکھیں یہی بات آ رہی ہے نا, یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حجاب ہے بھائی, ہمیں آپ کی باتیں, اور بات کیا ہوتی ہے, ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آتی. آپ جو یہ ہر وقت کا یہ کہتے ہیں نا بدعت نہیں کرو, میلاد نہیں کرو, مہندی نہیں کرو, مائیوں نہیں کرو, یہ کیا آپ نے ہماری زندگی کو بنا دیا ہے نا. یہ جو آپ جس طرح کا دین آپ ہمارے اوپر تھرسٹ کرنا چاہتے ہیں نا, ہمیں پش کر کے اس دین کی طرف لانا چاہتے ہیں نا, تو سوری ٹو سے ہمیں آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی, ہمیں آپ کی باتیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ یہی والی جو چیز ہے, اگر آج ہم مسلمان ہو کے, یہ تو ہم نے قرآن پڑھنے والوں کا ایک طرف ذکر کیا کہ ان کو بہت زیادہ اس چیز میں اپنی نیتوں کو کھنگالنے کی ضرورت ہے, اور جو یہ میں نے مختلف قسم کے کرٹنس آپ کے سامنے رکھے ان میں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اور جو لوگ اگر قرآن پڑھنے والوں میں سے ہی کوئی آگے جا کے دعوت دینے کے لیے اٹھتا ہے اور ان کے خاندان والوں, ان کے گھر والوں کا یہ رویہ ہوگا اگر, تو آپ یہ یاد رکھیے کہ اس طرح سے جب ایک انسان اپنے اوپر خود اب پردہ لگانا چاہے تو پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ انسان ہوپلیس کیس بن جاتا ہے. اس کو پھر جب ایک دفعہ اس طرح سے پردے پڑ جائیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافیاں بھی نہ مانگے اور استغفار بھی نہ کرے اور اس کے اوپر فخر کا اظہار کرے کہ ہاں ہم نہیں پڑھتے قرآن, ہمیں نہیں سمجھ آتا قرآن, ہمیں نہیں پڑھنی نماز, یہ جب اسٹائل بن جاتا ہے نا تو پھر بہت مشکل ہے کہ انسان کو مرنے سے پہلے ہدایت ملے. میں یہ نہیں کہتی کہ بالکل نہیں ملے, اللہ چاہے تو مل بھی سکتی ہے, اگر انسان لوٹ آئے, پلٹ آئے, معافی مانگے تب مل سکتی ہے, ورنہ خود گھر بیٹھے نہیں مل پائے گی خود بخود اگر یہ ایٹیٹیوڈ انسان کا ہوگا. تو بہرحال یہ یہاں پہ یہی جو بات ہے کہ جو اوپر میں نے آپ کو ذکر کیا نا, تو یہ کفار مکہ کا بھی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ قول تھا جو میں نے آپ کو ابھی اوپر بتایا نا کہ ہمارا حجاب ہے تمہارے اور ہمارے درمیان. تو یہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ کفار مکہ کا یہ قول تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہی کے اوپر الٹ دیا تھا. یعنی ابھی آپ جب دونوں کو کمپیئر کریں کہ اگر آپ اس کو ان ڈیپتھ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ جس چیز کو تم اپنی خوبی سمجھ رہے ہو, تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی, تو دراصل یہ تو تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہے. اور اللہ کی لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. لعنت کا بات آپ کو میں پہلے بتا چکی ہوں, یہ کوئی بد دعا کا لفظ یا گالی نہیں ہے, یہ عربک میں مراد کیا ہے, اللہ کی رحمت سے دوری ہے تمہیں. تم بڑے خوش ہو رہے ہو کہ تم قرآن نہیں پڑھنا چاہتے یا تمہیں توفیق نہ ملے اور تم ٹھنڈے ٹھنڈے زندگی گزارو, تم انجوائے کرو, تمہیں کوئی ٹینشنز اپنے اوپر نہیں لینی. تم اگر یہ چاہتے ہو تو یہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمت سے دوری کی نشانی ہے, تم پر اللہ کی لعنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی تم پر رحم نہیں فرمائے گا. اور جب اللہ تعالیٰ کے رحمت سے کوئی بھی مسلمان دور ہو جائے, کیونکہ یہ مسلمانوں کا ذکر ابھی تو ہم کر رہے ہیں نا آج کے کانٹیکس میں, اگر کوئی اللہ کے رحم سے دور ہو جائے تو اس کی کہاں سے مغفرت ہوگی, کہاں سے اس کی دنیا سنورے گی, اور آخرت تو آپ بھول ہی جائیں کہ اس کی کبھی سنور سکتی. تو یہ چیز جو ہے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس کانٹیکس میں بات کی جا رہی ہے اس میں انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے جو قرآن کی مجلسوں میں آ کے بیٹھا کرتے تھے اور اس کے بعد ان کا یہ معاملہ ہوتا تھا. تو اسی کے آئینے میں ہم اپنا بھی جائزہ لیں اور اپنے آپ کے اندر امپروومنٹ پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ ہمیں کیا چیز کی کمی ہے کہ جس کی بنا پر ہم نے اس طرح سے ہدایت نہیں مل رہی ہے جیسا کہ ہدایت ملنے کا حق ہے, جیسا کہ قرآن پڑھنے کے بعد ملنی چاہیے. تو یہ تو 5 چیزیں یہ میں نے آپ کو بتائی, آپ جو پوچھ رہی تھے نا رانی, ان کو بھی آپ اس میں ایڈ کریں گی. 5 چیزیں یہ بھی ہیں, یہ ان میں سے بھی کوئی ایک چیز بھی کرٹن بن سکتی ہے آپ کے لیے. اب اسی طرح